बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात करते हैं लतीफ़ खान कोसा के घर पर। डिफेंस में रहते हैं, वहाँ पे हमला किया गया, बाहर से गोलियां चलाई गई जो गेट को चीरकर घर में गई, गाड़ी को लगी। ड्राइवर गैराज में मौजूद था, ड्राइवर ज़ख्मी हो गया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस हवाले से हमने बात करने की कोशिश की लतीफ़ खान कोसा साहब से, लेकिन वो तो नहीं मिले। उनके सेक्रेटरी की तरफ से बताया गया। अच्छा, मैंने यही पूछना था, जो हमला हुआ है तो कौन लोगों की, किन लोगों की ये कारस्तानी हो सकती है? सर ये अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, जैसे रिपोर्ट आएगी तो फिर पता चलेगा। हाँ नहीं, ये रिपोर्ट तो ले, कोई शक शुबा कोई नहीं है? नहीं अभी से शक शुबा कोई। चले, ये बड़ी अच्छी बात है, शक नहीं कर रहे आप। अल्लाह बेहतर करे जी। अच्छा, हमने तो ये पढ़ा है कि 7 गोलियां लगी हैं, दरवाजे को चीर कर अंदर गई हैं, गाड़ियों को लगी हैं। जी 4 लगी, 4। चलो, बाकी सारे लोग महफूज रहे। हाँ जी सर, ठीक। हमने उनसे ये पूछा कि आपको किस पर शुबा हो सकता है। उनकी तरफ से कहा गया कि फ़िलहाल किसी पर हम शुबे का इजहार नहीं कर रहे। हो सकता है कि जब FIR दर्ज हो तो उसमें लतीफ़ खान कोसा साहब किसी को नामजद करें या फिर नामालूम रखें। लेकिन ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? पहले अज़हर सदीक एडवोकेट, जो इमरान खान के कई मुकदमात में एडवोकेट हैं, उनके घर पर भी ऐसा ही हमला किया गया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि उनके घर पर पेट्रोल बम फेंका गया है, लेकिन लतीफ़ खान कोसा के घर पर जिस तरह से फायरिंग की गई है, ये ज़्यादा शिद्दत वाला हमला है। इससे तो ये लगता है जैसे कोई इनके साथ दुश्मनी निकाली गई है। बहरहाल ये भी ऐसा मौक़िफ़ रखते हैं जो आज की हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन ये हुकूमत सारे का सारा मलबा ऐसे मामलात हो जाएं तो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देती है। यहाँ पे ये भी मद्देनज़र रहना चाहिए कि ऐसे मामलात में कोई दूसरा तीसरा फरीक भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। ये मामला अब उस पुलिस की कोर्ट में चला गया है जिस पुलिस को राना सनाउल्लाह की हुकूमत कंट्रोल करती है। और इस हुकूमत का कुछ पार्टियों के बारे में, कुछ लीडरों के बारे में और उन लीडरों की हमायत करने वालों के हवाले से जो भी रवैया सामने आता है, उन पर जिस तरह के मुश्किलात के पहाड़ खड़े किए जाते हैं, वो सबके सामने है। जनरल अमजद शुएब पाकिस्तान के उन वीलागर में शामिल हैं जिनको बड़ी तवज्जो से सुना जाता है। वो दिफाई मामलात पर बात करें या सियासी मामलात पर बात करें, उनकी बात को कुछ लोगों की तरफ से सनद के तौर पर भी लिया जाता है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के वाहिद जर्नैल हैं जो अपने मीडिया कंटेंट की वजह से इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल कर चुके हैं। आजकल जनरल अमजद शुएब एक बार फिर लापता हैं। उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया था कुछ महीने कबल। उसके बाद उनकी रिहाई अमल में आई। रिहा होने के बाद भी उन्होंने कुछ अरसे के बाद अपने वीलॉग्स का सिलसिला शुरू कर दिया था, लेकिन आजकल वो वीलॉग नहीं कर रहे। इस हवाले से हमने थोड़ी सी जुस्तजू की, उनके व्हाट्सएप पर पैगाम छोड़ा, लेकिन उसका अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। तो फिर हमने लंदन में खालिद लोधी साहब से रब्ता किया, तो उनके कहने के मुताबिक जनरल अमजद शुएब साहब पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। कहाँ गए? अमजद शुएब साहब आजकल साउथ अफ्रीका में है, अपनी बेटी के पास। वो कहते हैं कि कुछ ऐसी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ उनके साथ कुछ मसाइल थे। अच्छा जी, जो वीलॉग नहीं कर रहे थे। 2-3 वीक के बाद उनकी वापसी है पाकिस्तान। खालिद लोधी साहब की तरफ से बताया गया कि वो जनूबी अफ्रीका में अपनी बेटी के पास चले गए हैं, लेकिन वो सिर्फ मिलने के लिए गए हैं। उनकी तबीयत भी ठीक है, वीलॉग भी वो करेंगे, पाकिस्तान भी वापस आएंगे, 1-2 हफ्ते के बाद वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। ये खालिद लोधी साहब की तरफ से बताया गया। तो जिससे आप समझें कि थोड़ी सी तसल्ली हुई। जनरल अमजद शुएब के वीलॉग लोग बड़े मिस करते हैं। वो अगर सियासी मामलात पर ना भी बात करें, पाकिस्तान के हवाले से बात करें, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करें, पाकिस्तान के दिफा के हवाले से बात करें, या फिर वो अपनी फ़ौजी खिदमात के हवाले से बात करें, वो जिस मामले पर भी बात करें, एक पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क रहने वाला तबका भी उनकी बात को सुनता है। तो इंतज़ार करेंगे कि जनरल अमजद शुएब साहब कब वापस आते हैं और कब अपने वीलॉग का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर वो पाकिस्तान से बाहर भी हैं तो भी वो वीलॉग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि उनके लिए कुछ दुश्वारियाँ हों या फिर उस तरह की आसानी ना हो जिस तरह की उनको पाकिस्तान में अपने घर में मुयस्सर है। कराची मेयर का इलेक्शन हुआ,
مرتضی وہاب 173 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں حافظ نعیم الرحمان صاحب تھے، ان کے اپنے جماعت اسلامی کے 161 ووٹ تھے اور ان کو پی ٹی آئی کے 31 لوگوں کی حمایت حاصل تھی، لیکن یہ 31 لوگ وہاں پہ آئے تو ضرور، کہا جاتا ہے کہ ہتھ کڑیوں میں لائے گئے لیکن ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس طرح سے مرتضی وہاب کراچی کے میئر بن گئے، ان کو مبارکباد تو دینی چاہیے، لیکن جس طریقے سے وہ میئر بنے ہیں اس کو کیسے کوئی جمہوریت پر یقین رکھنے والا جائز قرار دے سکتا ہے؟ تو ناظرین تھوڑا سا ماضی میں چلے جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ عام انتخابات ہوتے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے خود کو بلا مقابلہ منتخب کروانے کے لیے اپنے اپوننٹ جماعت اسلامی کے لیڈر جان محمد عباسی کو مبینہ طور پر اغوا کروا لیا۔ جان محمد عباسی اسی وجہ سے بڑی شہرت حاصل کر گئے، ان کی عالمی شہرت ہو گئی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی جس طرح سے بدنامی ہوئی، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کے وزراء اعلیٰ کی طرف سے بھی خود کو بلا مقابلہ منتخب کروایا گیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں کی طرف سے خود کو بلا مقابلہ منتخب کروا لیا گیا۔ طاقتوروں کی طرف سے اپنے حریفوں کو اغوا کروا لیا گیا تھا، اٹھوا لیا گیا تھا، اور پھر ان انتخابات کے نتائج کا کیا بنا تھا، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو اسی بنا پر پھانسی کے پھندے پر جھول گئے تھے۔ آج کراچی میں ذوالفقار علی بھٹو کے وارثوں کی طرف سے وہی کچھ کر کے دکھا دیا گیا۔ تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کو یرغمال بنا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا۔ یہ جماعت اسلامی کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے۔ الزام اگر نہ بھی لگایا گیا تو ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا طاقت کا استعمال نہیں ہوا؟ یقینی طور پر ہوا ہے۔ اور پھر ہماری عدالتیں جو آدھی رات کو کھل جاتی ہیں، ان کی طرف سے سر دست کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے اپنا میئر بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیا گیا، تو کیا نتیجہ وہی ہوگا جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایسے اغوا کے بعد ہوا تھا۔ فیصل وابڈا کی طرف سے اس موقع پر طنز کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ دیکھو، یہ پیپلز پارٹی والے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ ٹوٹتے ہیں، نہ اپنی پارٹی کو چھوڑتے ہیں۔ یہ فیصل وابڈا کی طرف سے تحریک انصاف کو تانا دیا گیا، اور فیصل وابڈا کا اپنا تعلق کہاں سے تھا؟ تو فیصل وابڈا سے پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی تو کیا یہ بکے تھے، کیا یہ جھکے تھے، کیا یہ ٹوٹے تھے؟ تو یہی نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے یہ بکے ہیں، جس طریقے سے یہ جھکے ہیں، جس طریقے سے یہ ٹوٹے ہیں، اسی طرح سے ان کو اپنے تحریک انصاف کے یہ لوگ بھی ٹوٹتے ہوئے، بکتے ہوئے، جھکتے ہوئے نظر آئے۔ روس کی طرف سے پاکستان کو سستا پیٹرول فراہم کیا گیا ہے۔ ایک جہاز آ گیا، دوسرا راستے میں ہے، تیسرے کی بھرائی ہو رہی ہے۔ روس سے سستا پیٹرول آنے پر امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوں گی، لیکن اسحاق ڈار کی طرف سے کہا گیا کہ سر دست ہم ریلیف نہیں دے رہے۔ قیمتیں برقرار رکھنے کا نہ صرف انہوں نے اعلان کیا بلکہ کریڈٹ لیا کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں لیکن ہم نے برقرار رکھی ہیں۔ تو گویا یہ سمجھ لیں کہ اسحاق ڈار صاحب سارے کا سارا پیٹرول جو روس سے آیا تھا وہ پی گئے۔ اور پاکستان میں یہ بھی ہوا ہے، لاہور میں ہوا ہے۔ 2 وارڈن ہیں، ایک کا نام محمد طارق ہے اور دوسرے کا نام ندیم اسلم ہے۔ ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ 2 کروڑ سے زائد کا پیٹرول پی گئے۔ یہ اس پوسٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پہ پیٹرول کے واچر بنائے جاتے تھے۔ اس محکمہ کے ذرائع کے حوالے سے جو خبر دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک عرصے سے واچر بنا رہے تھے۔ تو شک یہ ہے، خدشہ یہ ہے کہ پیٹرول پمپ کے ملازمین بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یہ دونوں لوگ غائب ہو چکے ہیں، ان کی تلاش جاری ہے لیکن ابھی تک یہ مل نہیں پا رہے۔ اور جیسا کہ خدشہ کا اظہار کیا گیا ہے کہ پیٹرول پمپ کے ملازمین بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو کیا یہ خدشہ ہے؟ بلکہ یہ تو یقینی بات ہے کہ پیٹرول پمپ کے ملازمین کی ملی بھگت کے بغیر ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو وارڈن آپ کے قابو نہیں آ رہے جو ملزم ہیں، لیکن پیٹرول پمپ کے ملازمین، ان کی انتظامیہ کے بارے میں اس محکمے کی طرف سے کیا نوٹس لیا گیا ہے؟ کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ تو کیا ان کے ساتھ معاملہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ باقی ہم بات کرتے ہیں کہ روس سے سستا پیٹرول پاکستان میں کیسا آیا، یہ معاملات کب شروع ہوئے تھے؟ عمران خان کے دور میں یہ معاملہ شروع ہوئے تھے، اور تکمیل پذیر کب ہوئے ہیں؟ جب شہباز شریف کی حکومت ہے۔ عمران خان کے دور میں ہونے والے معاہدوں کا
فائدہ یہ حکومت اٹھا رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس حکومت کی طرف سے عمران خان کے دور میں کیے گئے ایسے معاہدے مکمل ہو رہے ہیں جس کا پاکستانیوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب آذربائیجان گئے ہیں، وہاں پہ بھی ان کے معاہدے ہوئے ہیں، LNG پاکستان آیا کرے گی، تو یہ معاہدہ بھی عمران خان کے دور کے معاہدوں کی تکمیل ہے۔ گزشتہ سال ان دنوں میں جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی، عمران خان کا جانا ٹھہر چکا تھا، ان دنوں ہم اتفاق سے باکو آذربائیجان میں تھے، وہاں پہ جو بھی حاضری ملتا تھا عمران خان کی تعریف کرتا تھا۔ ایک دو کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کی ہم رسپیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ نگورنو کاراباخ میں جنگ ہوئی تھی، اس میں پاک فوج کے سپوتوں نے بھی حصہ لیا تھا اور ان میں سے کئی شہید بھی ہو گئے تھے، یہ عمران خان کو وہ کریڈٹ دیتے ہیں۔ تو آذربائیجان کی حکومت کے ساتھ بھی عمران خان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، جن کا فائدہ آج ہماری یہ حکومت اٹھا رہی ہے، اور پاکستان میں سستی LNG بھی عمران خان کے دور کے معاہدوں کی تکمیل ہے۔ باقی آذربائیجان میں میاں شہباز شریف کی طرف سے اپنے ہم منصب کے ساتھ روسی زبان میں گفتگو کی گئی ہے، بہت اچھا کیا شہباز شریف صاحب نے۔ جس ملک میں جاتے ہیں اس کے سربراہ کے ساتھ اسی زبان میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں آذربائیجان میں انہوں نے روسی زبان میں گفتگو کی۔ تو پاکستان کا یہی ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے حل کر دیا گیا، روسی زبان بول کر۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔